لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ جملہ سامعین کرام، عظیم طلباء کرام اور جملہ نمازی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر سال کی طرح جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، اس سال بھی 10 روزہ محرم الحرام کی یہ محفل آج بھی منعقد کی گئی ہے۔ آج کی یہ 5ویں نشست ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جو باقی بھی ایام ہیں ان کی بھی ہمیں اسی طرح بھرپور تیاری اور محبت سے سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باہر والے احباب ہیں ان سے میں التماس کروں گا کہ وہ مسجد میں تشریف لے آئیں تاکہ آج کا اس بزم، اس محفل کا باقاعدہ آغاز ہو جائے۔ آج کا اس بزم کا جو آغاز ہے وہ کلام الہی سے کیا جائے گا۔ کلام پاک کے لیے میں ملتمس ہوں نجم الدین سے اس خیال کے ساتھ کہ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری سیرت تیری صورت کا عنوان نظر آیا، آقا تیری سیرت تیری صورت کا عنوان نظر آیا۔ ما زاغ ہے آنکھیں تو الشمس ہے چہرہ، ما زاغ ہے آنکھیں تو الشمس ہے چہرہ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ ما زاغ ہے آنکھیں والشمس ہے چہرہ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ حافظ نجم الدین صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت
وإلى السماء ثم إن علينا حسابهم فيعذبهم الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم فيعذبهم الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے حافظ نجم الدین جو کہ نہایت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک پیش فرما رہے تھے. ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ مہربانی فرما کر جس چیز کے لیے دعوت دی جائے وہ کوشش یہ کرے کہ ٹائم مختصر لگانے کی، کیونکہ ٹائم کی بہت پابندی کرے. تو آج کی اس محفل کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے مینات کے لیے ملتمس ہوں حافظ عبدالبصیر سے اس خیال کے ساتھ کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. آپ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہونے کی شہادت دینی ہے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا. مست بوئے بلبل
کلمہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، اور میں گدھا تو بادشاہ، میں گدھا تو بادشاہ بردے پہ آلہ نور کا، میں گدھا تو بادشاہ بردے پہ آلہ نور کا، میں گدھا تو بادشاہ بردے پہ آلہ نور کا، نور دندو نا تیرا دے دال صدقہ نور دندو نا تیرا دے دال صدقہ نور کا، اور ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ حافظ عبد البصیر۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد، ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح، ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح، آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح، صلی علی نبینا صلی علی حسین مولا حسین مولا حسین میرے کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے، زندگی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے، زندگی سجدے میں ہے، وہ جو ایک سجدہ کا بچ گیا تھا وقت فجر، وہ جو ایک سجدہ کا بچ گیا تھا وقت فجر،
اسی سجدے میں ہے موت رسوا ہو چکی ہے زندگی نوک نیزہ پر بھی ہونی ہے تلاوت بعد عصر نوک نیزہ پر بھی ہونی ہے تلاوت بعد عصر مصحف ناطق خنجر ابھی سجدے میں ہے مصحف ناطق خنجر ابھی سجدے میں ہے موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے وہ جو عاشوراء کی شب گل ہو گیا تھا ایک چراغ وہ جو عاشوراء کی شب گل ہو گیا تھا ایک چراغ اب قیامت تک اسی کی روشنی سجدے میں ہے اب قیامت تک اسی کی روشنی سجدے میں ہے موت رسوا ہو چکی ہے سنت پیغمبر خاتم ہے سجدے کا یہ طول سنت پیغمبر سجدے کا یہ طول کل نبی سجدے میں تھے آج ولی سجدے میں ہے کل نبی سجدے میں تھے آج ولی سجدے میں ہے کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے حافظ عبدالبصیر جو کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے. اب بیان کے لیے میں ملتمس ہوں عبدالحمید سے اس خیال کے ساتھ کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ملک کونے میں انبیاء تاجدار ملک کونے میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا ہمارا نبی معجزے خدا نے دیے
انبیاء کو معجزہ بن کے آیا معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے قلعے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے قلعے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی اسی حالات کے ساتھ میں ملتمس ہوں عبدالحمید سے وہ مختصر وقت میں اپنی حاضری پیش فرمائیں الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين حمد و صلاة کے بعد نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام طلباء ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مختصر وقت میں مختصر حاضری کے ساتھ سامعین محترم میرا آج کا موضوع خلفائے راشدین ہے میں اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے آپ کو ایک حدیث سے خلفائے راشدین کی خلافت کے سال اور کون کون خلفاء ہیں ان کے بارے میں بتا کر پھر میں حق چاریار کی طرف چلوں گا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد 30 سال تک خلافت ہوگی پھر اس کے بعد بادشاہت ہوگی فرمایا 2 سال خلافت ابو بکر صدیق کی 10 سال خلافت عمر فاروق کی 12 سال خلافت عثمان غنی کی اور 6 سال خلافت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث شفاء المصطفیٰ نامی کتاب کے اندر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اور 30 سال کے اس عرصے میں حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو کہ 6 ماہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہے اس کے بعد الشاہ امام احمد رضا خان ملفوظہ شریف میں فرماتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی اس میں شامل ہے
यानी अमीर मुआविया भी खिलाफत राशिदा में शामिल हैं और उमर बिन अब्दुल अजीज भी खिलाफत राशिदा में शामिल हैं। लेकिन चूंकि हक चारियार का मेरा मौजू है, मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। मुख्तसर वक्त है। अल्लाह ने फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आगे फरमाया वल्लज़ीना माअहू, और जो उसके साथ है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं माअहू से मुराद अबू बकर सिद्दीक की जात है। आगे फरमाया अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, कुफ़ार पर सख्त है। मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं इससे मुराद हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। आगे अल्लाह ने फरमाया रुहमाउ बैनहुम, वो आपस में नरम दिल हैं। मुफस्सिरीन कराम ने फरमाया इससे मुराद हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ ग्रामी है। आगे अल्लाह ने फरमाया तराहुम रुकान सुज्जदन यब्तगून फضلا मिन अल्लाह व रिदवानहा। मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं रिदवाना, मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं इससे मुराद मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। अल्लाह तबारक व तआला ने वस्फ़ रिसालत के बाद वस्फ़ सहाबा को बयान फरमाया। इस आयत के दो रुख हैं। अगर उमूम इज्जत पर मुराद लिया जाए मइज्जत तमाम सहाबा ने पाई। अगर उमूम इज्जत पर मुराद लिया जाए अशिद्दाउ अलल कुफ़ार तमाम सहाबा हैं। अगर इस आयत को उमूम इज्जत पर लिया जाए रुहमाउ बैनहुम तमाम सहाबा हैं। अगर इस आयत को उमूम इज्जत पर लिया जाए तो तराहुम रुकान सुज्जदन यब्तगून फضلا मिन अल्लाह व रिदवाना तमाम सहाबा हैं। अगर इसके दूसरे पहलू को देखा जाए, इस आयत को खास पर मबनी किया जाए तो वह माहू से मुराद अबू बकर सिद्दीक की जात है। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार से मुराद उमर फारूक की जात है। रुहमाउ बैनहुम से मुराद उस्मान गनी की जात मुराद है। तराहुम रुकान सुज्जदन यब्तगून फضلا मिन अल्लाह व रिदवाना से मुराद मौला कायनात की जात मुराद है। मैंने कहा और आप सुन ओ शिया सुन, कुत्ते सुन, ये चार खुलाफा चार यार अल्लाह ने अपने कलाम पाक में इनकी शान को बढ़ाया। अपने पाक कलाम में हक चार यार की शान को बुलंद बाला कर दिया। आइए हदीस मुबारका की तरफ चलते हैं। हजरत अमर बिन लबीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते एक देहाती बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ। उसने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँट का बच्चा बेचा, सौदा हुआ था उधार पर, बच्चा दिया हुजूर को, जाने लगा। आगे हजरत अली आ गए, कहा क्या हुआ? कहा हुजूर से सौदा हो गया है, पैसे बाद में लेने आऊँगा, ऊँट का बच्चा दे के जा रहा हूँ। तो हजरत अली ने फरमाया कि तुम जाओ हुजूर से अर्ज करो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौत का कोई पता नहीं है, आ जाए कल आ जाए, मौत का कोई पता नहीं है। अगर आप इंतकाल कर जाए मैं किससे अपना हक वसूल करूं, मैं किससे अपने पैसे लूं? देहाती गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मौत का तो पता नहीं है, अगर आपका इंतकाल हो जाए, आप इस दुनिया से सारे वसाले ज़ाहिरी फरमा जाए तो मैं अपना हक किससे वसूल करूं, किससे पैसे लूं? तो सुनेगा हुजूर ने फरमाया अगर वह न हो तो तुम सिद्दीक अकबर से पैसे ले लेना। फिर जब हो गए तो मौला अली ने पूछा हाँ बताओ, हुजूर ने क्या कहा? हुजूर ने फरमाया कि अगर मैं ना हूं तो तुम सिद्दीक अकबर से पैसे ले लेना। मौला अली समझ गए अफजलियत में भी सिद्दीक सबसे आला है और खिलाफत में भी सिद्दीक सबसे आला है। फिर मौला कायनात फरमाते हैं दोबारा जाओ, कहो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अबू बकर सिद्दीक भी वफात पा गए तो फिर मैं अपना किससे वसूल करूँ हक? तो फिर वह देहाती गया, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौत का कुछ पता नहीं है, तो अगर सिद्दीक अकबर का विसाल हो गया तो फिर मैं किससे पैसे लूँ? हुजूर ने फरमाया अगर सिद्दीक अकबर भी विसाल कर जाए तो उमर फारूक से पैसे ले लेना। फिर वो देहाती आया, मौला कायनात ने फरमाया हाँ क्या हुआ? कहा मैं हुजूर के बारगाह में गया था, पूरा अर्ज कर दिया। हुजूर ने फरमाया कि अगर मैं ना हूं तो सिद्दीक से ले लेना। फिर क्या मैंने कहा सिद्दीक ना हो तो फरमाया उस उमर फारूक से ले लेना। मौला कायनात समझ गए पहला नंबर अफजलियत में सिद्दीक अकबर का, पहला नंबर खिलाफत में सिद्दीक अकबर का, दूसरा नंबर अफजलियत में हजरत उमर फारूक का, दूसरा नंबर खिलाफत में हजरत उमर फारूक का। लेकिन मौला अली कायनात को बताना चाहते थे, कहा जाओ दोबारा जाओ हुजूर से अर्ज करो या रसूलुल्लाह अगर उमर भी ना रहे, मौत का कुछ पता नहीं है। देहाती फिर गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर उमर का विसाल हो जाए, मौत का कुछ पता नहीं है, मैं अपना किससे वसूल लूंगा, अपना हक किससे वसूल करूंगा? तो हुजूर ने फरमाया अगर हजरत उमर भी ना रहे तो तुम अपना हक वसूल हजरत उस्मान गनी से कर लेना।
پھر ہو گیا، کہا کیا ہوا؟ کہا حضور نے فرمایا اگر حضرت عمر فاروق کا بھی انتقال ہو جائے تو تم اپنا حق حضرت عثمان غنی سے لے لینا۔ تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دوبارہ جاؤ حضور کی بارگاہ میں، عرض کرو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، آج آ جائے، کل آ جائے، اس گھڑی آ جائے، اس لمحے میں آ جائے، اگر عثمان غنی انتقال پا جائے، زہر وصالی فرما جائے، پھر میں اپنا حق کس سے لوں، اپنے پیسے کس سے لوں؟ وہ دیہاتی پھر گیا حضور کے بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر حضرت عثمان غنی وصال فرما جائے تو میں اپنا حق کس سے لوں گا؟ اگلا جملہ رد وہابیت پر ہے، اگلا جملہ رد دیوبندیت پر ہے، پھر اس کے بعد بتاؤں گا حق چاریار کی خلافت کیسے ثابت ہو گئی، حق چاریار کی افضلیت کیسے ثابت ہو گئی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے دیہاتی، اگر عثمان مر جائے، اگر عثمان کا زہر وصال ہو جائے تو تم اپنا حق اس سے لے لینا جو تمہیں بار بار میرے پاس بھیج رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا، میں نے کہا جناب حضور کو کیسے پتہ چلا بھیجنے والے مولا علی ہیں؟ اب سنیے گا، پہلے حضور نے صدیق اکبر کا نام لیا، رد رفضیت ہو گئی، پہلے حضور نے حضرت صدیق اکبر کو افضل قرار دیا، رد تفضیلیت ہو گئی، علم غیب سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم غیب ثابت ہوا، اس حدیث سے رد وہابیت ہو گئی، رد دیوبندیت ہو گئی۔ سامعین محترم، آپ نے دیکھا ہوگا ہر کوئی آتا ہے، کسی کا یہ ہوتا ہے کہ شان صدیق اکبر ہو، کسی کا موضوع یہ ہوتا ہے کہ شان فاروق اعظم ہو، لیکن آج کل علماء کے اندر اور طلباء کے اندر علم الجدل ختم ہو گیا ہے۔ ہم نے رد وہابیت کو چھوڑ دیا ہے، رد دیوبندیت کو چھوڑ دیا ہے اور رد قادیانیت کو چھوڑ دیا ہے، ہم صرف شان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آج کل رافضی کیا سوالات اٹھا رہے ہیں، آج کل تفضیلی کیا سوالات اٹھا رہے ہیں۔ میں نے سنا ہے سوشل میڈیا پر کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب شیخین کا ایمان ثابت کرو۔ ابے کتے سن، تو اپنا ایمان تو ثابت کر، شیخین کی تو بات چھوڑ، وہ تو اعلیٰ و افضل ہیں، وہ اعلیٰ و اکمل ہیں، ان کی بات چھوڑ، اپنے ایمان کو دیکھ۔ دوسرا کہتا ہے حضرت عثمان غنی کے بارے میں گستاخی کرنے میں لگے ہیں، ان کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے، وہ اس بات کے مکلف ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ ان سے پوچھے گا ہاں تم بتاؤ مولا کائنات اور امیر معاویہ کے درمیان کیا ہو گیا تھا، حضرت عثمانی کہاں تھے، عثمان غنی کہاں تھے، صدیق اکبر کو افضلیت کیوں قرار دیا؟ میں نے کہا تم سے کل خدا یہ پوچھے گا، تم سے نماز کے بارے میں پوچھے گا، تم سے اپنے حقوق کے بارے میں پوچھے گا، یہ نہیں پوچھے گا کہ صدیق اکبر کی افضلیت کہاں ہے، مولا کائنات کی افضلیت کیوں نہیں تھی، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا۔ تو سنے گا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ پاک سے نکلے، آپ نے حضرت ابوبکر صدیق پر ٹیک لگایا ہوا تھا اور بائیں ہاتھ حضرت عمر پاک اور حضرت عثمان غنی پاک رضی اللہ تعالی عنہ پر رکھا اور سامنے مولا کائنات تھے۔ حضور نے فرمایا کل ہم قیامت کے دن اسی طرح جنت میں داخل ہوں گے۔ آگے فرمایا فمن فرق فعلیہ لعنت اللہ، میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو ہم کو جدا کرے اس پر اللہ کی لعنت ہو، جو حق چاریار کو مصطفیٰ سے جدا کرے اس پر تو اللہ کی لعنت ہے ہی ہے، اور جو شیخین کے ایمان پر انگلی اٹھائے عثمان غنی کو گالی دے اور مولا کائنات کی شان میں بے ادبی کرے اور کہتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر کے افضلیت کو مولا علی نے اس لیے مانا کہ انہوں نے تکیہ کر دیا تھا اور وہ ڈر گئے تھے اور وہ بول نہ پائے تھے، اور جناب آپ نے مولا کائنات کی شان بڑھانے کے بجائے ان کی تو شان گھٹا دی۔ ہم تو مولا کائنات کو شیر خدا کہتے ہیں اور تم نے تو بزدل بنا دیا۔ یہ کون سی شان دینے لگے ہو، یہ کون سی شان ہے؟ تو مولا کائنات کو شان دینے کے بجائے ان کی توہین کر بیٹھے ہو۔ تو خدا را حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا اصحابی کلہم خیر، میرے تمام صحابہ منبع خیر ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا جو میرے صحابہ کو گالی دے فضربوہ، اسے مارو۔ ٹائم کی قلت کی وجہ سے میرا موضوع مختصر تو نہیں تھا، اتنا مختصر جتنا میں نے کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ تھے عبدالحمید جو کہ نہایت ہی احسن انداز میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ اب میں خصوصی خطاب کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں حضرت علامہ مولانا شہیر قادری صاحب کو، اس خیال کے ساتھ
کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ جناب محترم حضرت آدم چمکے وجود آدم کا تھا، چمک میرے مصطفیٰ کی تھی، حضرت یحییٰ چمکے وجود یحییٰ کا تھا، چمک میرے مصطفیٰ کی تھی، حضرت عیسیٰ چمکے وجود عیسیٰ کا تھا، چمک میرے مصطفیٰ کی تھی، حضرت داؤد چمکے وجود داؤد کا تھا، چمک میرے مصطفیٰ کی تھی، حضرت اسماعیل چمکے وجود اسماعیل کا تھا، چمک میرے مصطفیٰ کی تھی، حضرت موسیٰ چمکے وجود موسیٰ کا تھا، چمک میرے مصطفیٰ کی تھی، حضرت ابراہیم چمکے وجود ابراہیم کا تھا، چمک میرے مصطفیٰ کی تھی، حضرت اسماعیل چمکے وجود اسماعیل کا تھا، چمک میرے مصطفیٰ کی تھی، حتیٰ کہ کوئی جہان چمکا ساری کائنات چمکی وجود کائنات کا تھا، چمک میرے مصطفیٰ کی تھی، پوری کائنات چمکی وجود کائنات کا تھا، چمک میرے مصطفیٰ کی تھی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ بھرپور نعروں کے ساتھ علامہ صاحب کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضرت علامہ مولانا شہیر رضا قادری صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن کرامی۔ ایک گزارش ہے کہ زیادہ لمبا بیان یا گفتگو نہیں ہوگی، جتنی دیر ہو کوشش کر کے اتنی دیر توجہ سے سنیں گے تو مجھے بولنے میں آسانی رہے گی، مجھے سمجھانے میں آسانی رہے گی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اپنے امام کا ذکر سننے میں ضرور لطف آئے گا۔ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، ہوگی نہ قضا پھر کبھی تم سے نماز حق، تم نے اگر سمجھ لیا سجدہ حسین کا، اور صدیوں سے سر پہ خاک اڑاتی ہے کائنات، صدیوں سے سر پہ خاک اڑاتی ہے کائنات، اب تک زمین پہ قرض ہے سجدہ حسین کا، اب تک زمین پہ قرض ہے سجدہ حسین کا۔ آج کا جو عنوان ہے یقیناً بہت طویل عنوان ہے، بہت طویل موضوع ہے، جس پر 1400 سال تک علماء نے مفسرین نے بہت کچھ لکھا، احادیث مبارکہ کے کتب میں یہ موضوع بھرا پڑا ہے۔ حدیث پاک کی کوئی بھی کتاب اٹھائیں وہاں یہ موضوع آپ کو بکثرت احادیث کے ساتھ مل جائے گا۔ کہ آج کا جو موضوع مجھے
دیا گیا ہے وہ ہے امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی شان اور فضیلت۔ آپ حضرات کی ہستی اور آپ کا وجود، اس کے بارے میں ایک گناہگار انسان کیا گفتگو کرتا ہے، کیا گفتگو کر سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے نام مبارک رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نام شبیر اور شبر رکھے۔ جب آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا یہ نام حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے رکھے تھے، بس اسی کی مناسبت سے میں نے اپنے شہزادوں کے نام بھی شبیر اور شبر رکھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ پاک ہستیاں ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا، سوال کرنے والے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت میں سے، آپ کے خاندان میں سے، آپ کے اہل بیت میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے اہل بیت میں سے سب سے زیادہ محبوب میرے دونوں نواسے یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ذات بابرکت ہے۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ اے فاطمہ میرے دونوں بیٹوں کو لاؤ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے اور اپنے سینے سے لگا کر ان کو پیار یعنی بوسہ دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کی بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے اظہار محبت فرمایا کرتے تھے، آپ سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے کہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اپنی حاجت پیش کی، اور حاجت پیش کی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس چادر کو اپنے لپیٹا ہوا ہے اس چادر میں جنبش ہو رہی ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارکہ کو کھولا تو وہ صحابی کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زانوں پر امام حسن، ایک پہلو پر امام حسن اور دوسرے پہلو پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ سے چمٹے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چپکے ہوئے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے اظہار محبت فرما رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسی والہانہ محبت تھی کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں ممبر پر بیٹھ کر، تو وہ دیکھتے ہیں کہ حجرہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکھڑاتے ہوئے آتے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں، بچپن کا عالم میں لڑکھڑاتے ہوئے آتی ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ دونوں میرے شہزادے لڑکھڑاتے ہوئے کبھی گرتے ہیں کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے رہا نہیں کیا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس خطاب کو روکا، ممبر سے اترے اور ممبر سے اتر کر حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھاما اور انہیں اپنی گود مبارکہ میں بٹھا کر ان کو فیوز و برکات عطا فرمائی۔ یہ محبت تھی، یہی محبت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے صحابہ کرام کو ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں رسول اللہ نے اپنے سجدے کو طویل کیا، اپنے سجدے کو طویل کیا، اتنا طویل کیا کہتے ہیں کہ ہمیں گمان ہونے لگا، ہمیں یہ اندیشہ ہونے لگا کہ حالت سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے پاس تو نہیں بلا لیا۔
تو صحابی کہتے کافی طویل سجدے کے بعد رسول اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے بیٹھے اور اپنی پوری نماز وغیرہ مکمل کی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے آج تک اتنا طویل سجدہ جماعت کے دوران نہیں فرمایا، لیکن آقا آج کیا معاملہ پیش آتا ہے کہ آپ اپنے سجدے کو اپنی عادت کے خلاف طویل فرما دیتے ہیں؟ ارے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کو طویل کیا، جو جماعت میں کسی بچے کے رونے کی آواز کو سن لیتے تو اپنی نماز کو مختصر کر دیتے کہ اس بچے کی آواز سن کر اس کی ماں بلبلائے گی اور اس کا نماز میں دل نہیں لگے گا. لیکن آج معاملہ اس کے الٹ ہوتا ہے کہ سجدے کو طویل کیا جاتا ہے، اتنا طویل کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کو گمان ہونے لگتا ہے کہ آقا ہمیں چھوڑ کے تو نہیں چلے گئے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بندہ نواز ہمیں آخر بتائیے وہ کیا معاجرہ تھا جس نے آپ کو اتنا طویل سجدہ کرنے پر مجبور کر دیا؟ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب میں سجدے میں گیا تو میری پشت پر، میری کمر پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور چڑھ کر بیٹھ گئے. لہٰذا میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اپنا سجدے سے سر اٹھاؤں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پر اترنا پڑے. لہٰذا جب امام حسین میرے نواسے کا دل بھرا اور وہ اپنے نانا کی کمر سے اترا تب جا کر میں نے سجدے سے اپنے سر کو اٹھایا. یہ انداز محبت، یہ والہانہ محبت ہمیں اور کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی کہ مصطفیٰ کریم اپنے سجدے کو طویل فرما دیتے ہیں. کہ شاعر نے کیا خوبصورت بات کہی کہ سر مبارک تھا سجدے اندر، سر مبارک تھا سجدے اندر، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے، کر فرض اپنا ادا رہے تھے، ماحول میں ایسے مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے، حسین پشتے نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. ارے نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں حسین کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لوں تو یہ اس کی بھول ہے. کیونکہ صحابہ کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ میں اپنی شہزادوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور یا اللہ جو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کریں مولا کریم تو بھی اب میرے اس غلام پر اپنی نظر رحمت فرما اور اس سے بھی محبت فرما دے. لہٰذا حسین کو چھوڑ کر، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر کوئی یہ سمجھے کہ میں خدا کی رضا حاصل کر لوں گا، یہ اس کی خام خیالی ہے. کیونکہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس والہانہ انداز میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبت کیا کرتے اور آپ کی صحابیت پر انگلی اٹھائی جاتی ہے. آج کل 8 سال 10 سال پڑھنے والا مولوی امام حسین اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت پر انگلی اٹھاتا ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں آپ نابالغ تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ بہت کم سنتے، لہٰذا صحابیت کی شرائط مکمل نہیں ہوتی، لہٰذا آپ کو صحابیت میں رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، اس پر سوال کیا جاتا ہے. ارے نادان، تو نے یہ دیکھ لیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کم تھی، لیکن تو یہ نہ دیکھ سکا کہ مصطفیٰ کریم نے جب امام حسن اور امام حسین کا ذکر کیا تو ان عظیم صحابہ کے ساتھ کیا جو مصطفیٰ کریم کے ساتھ دور اول سے اسلام کی خدمت کر رہے تھے. کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال ہوا، حدیث پاک ہے ترمذی شریف کی، اور روایت کرتے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 نقیب عنایت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو 7 نقیب عطا فرمائے، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14 نقیب عطا فرمائے. یا رسول اللہ وہ 14 نقیب کون کون سے ہیں؟ اب آپ اس میں شمار دیکھیے گا کہ کتنے عظیم اور کبار صحابہ کرام کے ساتھ رسول اللہ نے امام حسن اور امام حسین کا مقام بیان کیا. سنے رسول اللہ فرماتے ہیں وہ 14 نقیب کون ہیں؟ فرمایا میرے دونوں نواسے،
امام جعفر، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت بلال، حضرت سلمان، حضرت مقداد، حضرت حذیفہ، حضرت عمار اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ وہ 14 نقیب ہیں جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ ان عظیم صحابہ کے ساتھ رسول اللہ کا، مصطفیٰ کریم کا، اپنے حسنین کریمین کی فضیلت کو بیان کرنا یہ بتا دیتا ہے کہ اگر صحابیت کی بات کرو گے تو تب بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست لیا جائے گا۔ اس کے بعد آخر میں ایک حدیث پاک جو بہت محبت بھری حدیث پاک ہے، ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن اور امام حسین رسول اللہ سے اس قدر مشابہت رکھتے تھے کہ سر سے لے کر ناف تک امام حسن رسول اللہ کے مشابہ تھے، اور ناف سے لے کر ٹانگوں تک مصطفیٰ کریم کی مشابہت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدرجہ عتم رکھی تھی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب بھی ہمیں رسول اللہ کی یاد آتی، ہم دونوں شہزادوں کو ساتھ کھڑا کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شبیہ کا تصور باندھ کے رسول اللہ کے جلووں میں گم ہو جایا کرتے تھے۔ میرے امام کتنا خوبصورت شعر ارشاد فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتیں ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خط تو ہم نے لکھا ہے یہ تو ورقہ نور کا۔ اور مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن، مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن، نام پردے میں آل رکھا ہے۔ میرے بھائی امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم نے شان تو سنی، لیکن یہ شان سننا ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ جس طرح امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین نے باطل کا مقابلہ کیا، آج ہمیں بھی اپنے باطل کا مقابلہ کرنا ہے، آج ہمیں بھی اپنے باطل کو للکارنا ہے، لیکن وہ باطل، وہ شیطانی قوت ہمیں خارج میں تلاش نہیں کرنی، بلکہ اپنے اندر جو موجود نفس امارہ ہے اس میں تلاش کرنی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آخری وقت میں بھی نماز ادا کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی سوچنا ہے کہ جب مدرسے سے گھر جاتے ہیں یا مدرسے کی چھٹی والے دن کوئی اگر استاد یا کوئی نگران اٹھانے نہ آئے تو ہم کتنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ ہمیں صبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھنا ہے کہ یہاں ہمیں ذرا سی مشکلات آئیں، ہم نے پانی، بجلی، گیس چوری کرنا شروع کر دی، لیکن وہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کا کیسا اعلیٰ مظاہرہ کیا کہ گردن تو اپنی کٹا لی لیکن اپنے ہاتھ کو یزید کے ہاتھ میں نہ دیا۔ تو میرے بھائیوں گزارش یہی ہے کہ آپ بہت عظیم راستے پر گامزن ہیں، آپ بہت عظیم مشن پر گامزن ہیں۔ یاد رہے یہ محفلیں، یاد رہے یہ نظر و نیاز، یاد رہے یہ 40ویں کی محفلیں آپ کی تعلیم کے آگے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ علماء نے یہاں تک بھی فرمایا کہ طلبہ جو طالب علم ہے، تمام نفلی عبادت سے بہتر ہے کہ وہ اپنی کتابوں کا مطالعہ کرے، تمام نفلی عبادات سے بہتر ہے کہ وہ اپنی کلاس میں پڑھائے جانے والے سبق کو اچھی طرح یاد رکھے۔ تو میرے بھائیوں، تمام وظائف سے بڑا وظیفہ آپ کی کتابیں ہیں۔ یقین جانیں لوگ جتنے بھی وظائف پڑھ کے کسی پہ دم کر دیں، اگر آپ سچے دل کے ساتھ اللہ پر یقین رکھ کر ہدایت پڑھ کے بھی کسی پہ دم کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا عطا فرما دے گا۔ لہٰذا اپنی کتابوں پر توجہ دیں۔ آج کل ہمارے اس زمانے میں نئے فتنے آ رہے ہیں، وہ فتنے ہمارے جوش خطابت سے حل نہیں ہوں گے، وہ فتنے ہمارے ریلی اور جلوس سے حل نہیں ہوں گے، وہ فتنے ہمارے سر کٹانے کے دعووں سے حل نہیں ہوں گے۔ یاد رہے اب جو دور آ رہا ہے وہ دور آ رہا ہے علمیت کا دور، وہ دور آ رہا ہے اپنا لوہا منوانے کا دور۔ آج اگر آپ اپنے علاقے کی مسجد میں اپنے 10 لوگوں کو قائل نہیں کر سکتے تو کل فارغ التحصیل ہونے کے بعد
کس طریقے سے اپنی مسجدوں میں لوگوں کو اپنے قریب کریں گے. تو لہٰذا یہ پریکٹس ابھی سے شروع کر دیں. اپنے کردار میں ایسی چاشنی پیدا کریں, ایسی جاذبیت پیدا کریں کہ نمازی کھنچتے ہوئے چلے آئیں. کیونکہ میں نے بھی 10 سال مدرسے میں گزارے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ نمازی ہم مدرسے والوں سے خوش نہیں ہوتے. نمازی مدرسے والوں سے خوش نہیں ہوتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہم سب کے سامنے ہے. ہمارا وہ کردار مثالی نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے لوگ ہم سے خوش ہوں. لوگ ہمیں سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. اس کی مثال آپ لے لیں, کراچی کے جتنے مدارس ہیں, ایک مدرسے کی نہیں, کراچی کے جتنے مدارس ہیں, ان مدارس کے پروگرام میں اس محلے کے نمازیوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے اس کا اندازہ کر لیں. چاہے یہ ہو بڑے بڑے مدارس ہو, اب نام کیا لیں, بڑے بڑے مدارس جو آغوش مادر کا درجہ رکھتے ہیں, ان مدارس میں بھی جائیں تو وہاں کے نمازی مدرسے والوں سے خوش نہیں ہیں. کچھ خرابی جو ہے وہ ان کی کم علمی اور کم عقلی ہے, اس کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن کچھ خرابیاں ہماری طرف سے بھی ہیں. ہمارا طبقہ کو بھی سوچنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے مخالفین کے مدارس میں لوگ بھر کے جاتے ہیں, لیکن ہمارے مدارس دن بدن خالی ہوتے جا رہے ہیں. ہماری محفلیں آباد ہوتی جا رہی ہیں, ہمارے درجے خالی ہوتے جا رہے ہیں. ہماری 11ویں کی نیازوں میں رش بڑھتا جا رہا ہے, لیکن ہمارے درس قرآن, درس حدیث, محرم کی محافل, ربیع الاول کی محافل خالی ہوتی جا رہی ہیں. تو اس کا جواب کسی عقل مند کے لیے سوچنا مشکل نہیں ہے. توجہ دیں, اس بات پر توجہ دیں کہ ہر ایک طالب علم اپنی یہ ذمہ داری محسوس کرے کہ اس مسجد میں جتنے نمازی آتے ہیں ان نمازیوں کی اصلاح کرنا, ان نمازیوں کی ذہن سازی کرنا. کیونکہ دیکھیں جو قادیانیت کا جو ہمارے بھائی ذکر کر رہے تھے کہ قادیانیت پھیل رہی ہے, رافضیت پھیل رہی ہے, دیوبندیت پھیل رہی ہے, وہابیت پھیل رہی ہے, یہ کیوں پھیل رہی ہے؟ آپ ذرا ان کے پروگرامز میں جا کے دیکھیں کہ ان کا ایک ایک طالب علم کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو اتنے نمازیوں کو اپنے قریب کرنا ہے. ارے جب ایک طالب علم کے قریب وہ نمازی ہو جائے گا تو وہ نمازی اکیلا اس طالب علم کے قریب نہیں ہوگا, بلکہ اس کا پورا کنبہ اس طالب علم کا گرویدہ ہو جائے گا. ہم ایسے لوگوں کو بذات خود جانتا ہوں جو خود سنیت کے ماحول سے وابستہ ہوا تو آج اس کے پورا کا پورا خاندان اللہ کے فضل و کرم سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والا ہو گیا. اور آج ہم ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں کہ ذرا سی بد اخلاقی کی وجہ سے وہ ہمارے ماحول سے دور ہوا, سنیت سے دور ہوا, آج اس کا پورا خاندان بد عقیدیت اور دیوبندیت کی لپیٹ میں آ چکا ہے. تو اپنے کردار کو اپنی تبلیغ بنائیں. آپ کا کردار چلا کر لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہو, اس کے لیے ہمیں ضروری ہے ہم اپنی کردار کو پہچانیں, اپنے کردار کو اچھا رکھیں, اپنے کردار کو صاف ستھرا رکھیں, اپنی گفتگو اپنی آسان انداز میں. کیونکہ جب کوئی طالب علم مسجد میں آتا ہے تو تمام نمازی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ طالب علم خراب نہیں ہے, بلکہ اس طالب علم کو پروان چڑھانے والا ادارہ خراب ہے. اسی وجہ سے جب کسی 11ویں شریف کی محفل میں ضعیف اور موضوع اور من گھڑت روایت سنائی جا رہی ہوتی ہیں تو سننے والا یہ نہیں کہتا کہ یہ خطیب بکواس کر رہا ہے, بلکہ سننے والا یہ کہتا ہے کہ مسلک اہل سنت جو ہے وہ ان کہانیوں پر مبنی ہے. ہمارے امام ہمارے اعلیٰ حضرت پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں, ہمارے پیر و مرشد ہمارے اداروں پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں. خدارا ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے ہمارے ادارے, ہماری کردار, ہمارے مسلک اور سب سے بڑھ کر ہمارے امام اہل سنت پر انگلی اٹھائی جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو بات مزاج پر گرا گزری ہو اس کو معاف فرمائے. سما خراشی کے لیے معذرت. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. يا حبيبي يا رسول الله
سلام علیکہ سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یہ مریض میرا گائے تیرے ہاتھ میں شفا ہے یہ مریض میرا گائے تیرے ہاتھ میں شفا ہے اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ بد کرے اعمال بد کر تم کا گو اس کا بلا گو بد کرے اعمال بد کر تم کا گو اس کا بلا ہو کیوں رضا مشکل سے ڈری ہے جب نبی مشکل کشا گو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ یا الہ العالمین مولا کریم آج ان پاک ہستیوں کا ذکر ہوا مولا کریم ان عظیم ہستیوں کے صدقہ طفیل ہم پہ خاص فضل و کرم فرما دے یا الہ العالمین مولا کریم ان عظیم ہستیوں کا واسطہ یا الہ العالمین ہمارے دل کو پاک و صاف فرما دے یا الہ العالمین مولا کریم اپنے گھر کو چھوڑ کر آئے ہوئے یہ طلباء ہیں مولا کریم ان طلباء کی اس قربانی کا صدقہ مولا کریم ہمیں بھی علم دین کے قریب ہونے کی توفیق عطا فرما دے یا الہ العالمین مولا کریم چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں مولا کریم ان پاک بچوں کا واسطہ مولا کریم جن سے ابھی تک گناہ بھی سرزد نہ ہوئے مولا کریم ان بچوں کا واسطہ ہمارے اوپر خاص فضل و کرم فرما دے یا الہ العالمین واقعہ کربلا سے درس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اہل سنت کا بیڑا پار فرما دے دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما دے یا الہ العالمین مولا کریم دن بدن الگ الگ فتنے سر اٹھا رہے مولا کریم ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت عطا فرما دے یا الہ العالمین فقط تیرے فضل تیری عطا تیری طاقت سے ان فتنوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے مولا کریم ہمت عطا فرما دے طاقت عطا فرما دے وہ علم عطا فرما دے کہ جن سے ان فطروں کا مقابلہ کر سکیں یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے اے کاش کبھی خواب میں ایسا ہو ہمارے ہیں جن کی غلامی میں وہ آقا نظر آئیں ہو بار گناہ سے نہ خجل دوش عزیزاں ہو بار گناہ سے نہ خجل دوش عزیزاں للہ میری ناش کر اے جان چمن پھول جب ہمیں آپ سے یا اللہ سامنے جلوائے مصطفیٰ اور ہم سب کی زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم